جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور کیا عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے اس میں کوئی مماثلت ہے؟ اگر ہے تو کیسی ہے؟ اور اسی طرح عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ آئیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ دو ہی باتیں کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کا اب مستقبل کیا ہے۔ چلیں تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے چینل سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن آن کرنا، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد انسان ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہماری موٹیویشن کے لیے آپ کی جو ہے وہ اٹینشن درکار ہے، تو برائے مہربانی آپ تھوڑی سی اٹینشن کا اظہار کرتے ہوئے ہمارا یہی آپ فیور اور فائدہ کر سکتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو آن کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے اندر ابھی صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس سے پہلے ایک ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بائیڈن کے ساتھ، جو اس وقت ایک تو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن جو ہے موجودہ صدر ہیں۔ ہوا یہ اسی کمپین کے دوران ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی ایک کمپین لانچ کے لیے جا رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے، اور تقریر ابھی انہوں نے سٹارٹ ہی کی تھی، تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ان کے اوپر باقاعدہ دو فائر ہوئے، قاتلانہ حملہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خوش قسمتی کہہ لیں یا امریکہ کی خوش قسمتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، بہرحال ان کی گولی ایک کان سے بالکل رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی، ایک سر کے تھوڑا سا اوپر گزر گئی، اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بچ گئے۔ لیکن اس میں ہم پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے، یہ تو نو ڈاؤٹ بہت اچھی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں بچ چکے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم اور اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حملہ آور تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ کیا، یہ حملہ آور کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسلم ہوتا، کوئی مذہبی شخصیت ہوتا، کوئی پاکستانی ہوتا، کوئی ایشیائی ہوتا، بلکہ وہ امریکن ہی تھا، 20 سالہ نوجوان تھا، اور تھا بھی ریپبلکن کا، یعنی اپنی ہی پارٹی کے بندے نے حملہ کر دیا۔ اب کیا کس وجہ سے یہ ایک الگ بحث ہے اور الگ بات ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ اس کا کیا سٹانس تھا اور کسی سے اس نے اپنی کوئی بات شیئر کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن ریپبلکن کا ہی 20 سالہ نوجوان تھا، امریکی تھا، جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ معمولی سے زخمی ہونے کے بعد باحفاظت صحت مند ہیں۔ اب اس کے بعد پاکستان کے اندر پھر سے دو طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ تو بالکل سیدھا جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور بہت بری چیز ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو اب نہ ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں عمران خان بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی عمران خان کی طرح ہے، عمران خان کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک مستقل مزاجی سے سوچیں تو ہمیں جو چیز سوچنے میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ دیکھیں سیاسی نفرتیں اتنی پھیل چکی ہیں، نہ کہ پاکستان کے اندر، امریکہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سیاسی نفرت کا ہی نتیجہ ہے نا، یا کوئی اور وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن واضح طور کے اوپر دیکھنے کے اوپر تو یہی لگتا ہے کہ اگر سیاسی کمپین کے اوپر حملہ ہوا ہے تو یہ ایک سیاسی نفرت کا کچھ نتیجہ ہے۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر سیاسی نفرتوں کی، تو پاکستان کے اندر سیاسی نفرتیں تھی اتنی نہیں تھی جتنی کہ عمران خان صاحب کے دور میں یا عمران خان صاحب کی کمپین میں ابھری، کیونکہ عمران خان صاحب کا 2014 کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لیں یا پہلی تقریریں دیکھ لیں، بعد میں دیکھ لیں، حکومت کے آنے کے وقت دیکھ لیں، ہر چیز میں یہی تھا اور پروموٹ کیے جا رہے تھے، میں انہوں نہیں چھٹاؤں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں چور ہے، لٹیرا ہے، فلاں ہے، یہ ہے،
یعنی ہر چیز کے اوپر پیغامات جتنے جا رہے ہیں وہ نفرت کے جا رہے ہیں، اور ایک پوت تیار بھی ہو چکی ہے، اتنی زیادہ اس میں آپ کہہ لیں کہ اب کیا کرنا چاہیے اس میں، لیکن ہو چکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ باقی نون لیگ ہو یا پی 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 ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، انہوں نے بھی اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے جلتی کے اوپر یا تو تیل چھڑکا ہے، بڑھاوا دیا ہے اس کو، یا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہوا چلی ہے کہ جلتی آگ اور پھیلے، تو یہ پھیلی ہی ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، ایسی جو ہے وہ سیاسی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ویور سے کم از کم میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی سیاسی نفرتیں ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے نکال باہر کریں، ان کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ان سے بہتری نہیں آتی کسی چیز میں، اس سے الٹا نقصان ہی ہوتے ہیں، اور نقصان کے دو نتیجے ہم نے ابھی تک دیکھ بھی لیے ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی سیم اسی طرح کا قاتلانہ حملہ ہو چکا، اور ایک ٹرمپ کو جو کہ عمران خان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے دنیا نظر آتی ہے ان کے ساتھ بھی سیم یہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک کوئی اچھا جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہو۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں اپنی دوسری بات، عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم ایک محاورہ اکثر سنتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، بلکہ دو محاورے، ایک میری طرف سے، دوسرا محاورہ ہم نے ایک تجزیہ نگار سے لیا ہے۔ پہلا محاورہ یہ کہ ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کا مستقبل بھی اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ جو دوسرا محاورہ ہے، دوسرا محاورہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اوپر اللہ اور نیچے ریاست، اس دونوں کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے۔ عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے عدالتی فیصلہ جو آیا، عدالتی فیصلے میں عمران خان کو رہائیاں ریلیف ملتے گئے، یہاں تک کہ جو ایک بڑے مقدمے جس میں سزا وہ بھگت رہے تھے، سزا وہ چل رہی تھی، اس میں دوران عدت نکاح والے کیس کے اندر ان کو بری قرار دے دیا، بوشا بی بی کو بری قرار دے دیا، عمران خان صاحب کو بری قرار دے دیا، رہائی کا حکم آ گیا، لیکن رہا نہیں ہو سکے۔ جس طرح کہ ہم بھی پہلے کہتے تھے، اپنے تجزیے کے بنیاد کے اوپر کہتے تھے خبریں تو نہیں تھی ایسی کوئی، اور خبریں ایسی ہوتی بھی نہیں، یہ تجزیے ہوتے ہیں، یہ سینیریو جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے مطابق بتایا جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہ بتاتے تھے لگتا نہیں ایسا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرے گی ریاست، لگتا نہیں ایسا کہ عمران خان کو حکومت چھوڑ دے گی، لگتا نہیں ایسا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے گی، بلکہ ایک مقدمے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا بنتے جائیں گے، اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک عمران خان صاحب نہیں یہ چاہیں گے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے چاہنا کیسے ہے، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہوا یہی کہ جیسے ہی رہائی کا حکم آیا، نئی ٹیمیں گرفتاری کے لیے پہنچ گئی، گرفتار ہو گئے۔ ابھی تو توشاہانہ کیس میں گرفتار ہوئے ہیں، 9 مئی کے مقدمات کچھ ہیں ان کے اوپر ہو جائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے کہا تھا نا کہ دیکھیں مقدمے بنتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ احسن اقبال صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا، کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ آیا تھا کہ کس طرح سے ہم جو ہے ان کو بیئر کر سکتے ہیں اگر پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر۔ اب عمران خان صاحب کیسے چاہیں گے کہ انہیں رہا کر دیا جائے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ سے جو نرم مزاج، گیلی یا ایسی لکڑی جس کے اندر لچک ہوتی ہے اس کو موڑا جا سکتا ہے اور وہ مڑ جاتی ہے، دوسری جو اکڑی ہو اس کو تھوڑا سا موڑنے کی کوشش کریں، دو ہی نتیجے ہوتے ہیں، یا تو وہ مڑتی نہیں ہے یا وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب ایک اکڑ والا انداز، ایک ضد والا انداز، اس کو چھوڑنا پڑے گا، ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا۔ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں بینظیر صاحبہ کو دیکھ لیں آپ، 3 دفعہ جو ہے وہ بھی اسی طرح پی 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 کی حکومت آئی ہے، اسی طرح 3 دفعہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، کوئی بھی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے اتنا خوش نہیں رہا اور اتنا راضی نہیں رہا کہ ان کے جپیاں ڈالے، گلے ملے، ان سے کرے۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا زرداری کا وہ بیان، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم، آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم ادھر ہی ہوتے ہیں، ادھر ہی تھے، ادھر ہی رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حکومت کی ہے، اس کے بعد اب صدر بنے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے
टेबल पे बैठा जाता है, आराम से बातचीत होती है। उसके नतीजे में नवाज शरीफ को देख लें, नवाज शरीफ जो है बड़े बड़े बयान देते रहे, एस्टेब्लिशमेंट से पंगे की वजह से 3 दफा उनकी हुकूमतें जो है वो गिरा दी गई, चौथी दफा उन्हीं की पार्टी की हुकूमत बनी है। किस तरह बनी है? बातचीत के साथ, एक लचक के साथ। इमरान खान साहब को खुद देख लें, पहले किस तरह 2011 में इनका वो बड़ा जलसा हुआ, फिर चलता 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 2018 में उनको एक इस तरह की गवर्नमेंट बना के दी कि जिस गवर्नमेंट के ऊपर हजारों उंगलियां उठती रही। अब तो एक ज़द-ए-आम बात हो चुकी है, सब के मुंह के ऊपर ये बात है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आए थे। तो अगर उस वक्त वो अच्छी थी तो अब अच्छी नहीं है, या किसी वजह से नहीं बन सकी, किसी तरह खराब हो गई। जो कहा करते थे जी आर्मी चीफ जो है वो उनका बाप होता है, ये सारी चीजें अब इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा, बैठ के कुछ चीजें तय करनी पड़ेगी, कुछ अपनी माननी पड़ेगी, कुछ उनकी माननी पड़ेगी, कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी, कुछ उनकी मनवाई जाएंगी उनकी तरफ से, जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब तक टेबल के ऊपर बैठ के तय नहीं होंगी तब तक इमरान खान साहब का मुस्तकबिल तो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन उस मुहावरे के मुताबिक बंदा अपना मुस्तकबिल खुद बनाता है। यानी कोशिश होती है ना, एक ट्रेंड होता है, एक अपना एक आप कह लें सिनेरियो वैसा नजर आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, करने के बाद जो समझ आती है वो यही आती है कि हर चीज जो है इमरान खान साहब के हाथ में है। अगर इमरान खान साहब बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, ये बातचीत आगे बढ़ेगी। नहीं तो ऐसा ही होगा कि कभी पार्टी में शेर अब्दुल मरवत का ग्रुप बन जाएगा, कभी शानदाना गुलजार का ग्रुप बन जाएगा, कभी वकाला का ग्रुप बन जाएगा, कभी नए सियासी लोगों का ग्रुप बन जाएगा, कभी पुराने सियासी लोगों का ग्रुप बन जाएगा। कुछ नाराज सियासी लोग जो कि पार्टी से बाहर बैठे हैं, दोबारा पार्टी में वापस आना चाहते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब हो गए, या और 2-4 इस तरह के कुछ उनके ग्रुप बने रहेंगे। ये पार्टी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर उन्होंने अपने जो है वो पूरे फायदे लेने हैं, अपने जिस तरह से है उनको मेजॉरिटी मिली है, उस मेजॉरिटी के मुताबिक उन्हें फैसले लेने हैं, उनको बैठ जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी हुकूमत के साथ, रियासत के साथ, और अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8 माह के बाद जब एक आराम से बर्फ पिघलना शुरू होगी ना, उस बर्फ पिघलने के बाद उनकी स्पेस भी बनेगी। क्योंकि अभी जो हमें नजर आ रहा है सिनेरियो, जिस अदालतों से रिलीफ मिल रहे हैं खान साहब को, नजर तो ये आता है कि जैसे इस मौजूदा हुकूमत जो की चल रही है, इससे अदारे खुश नहीं, इससे हुकूमत की इदारों के साथ बन नहीं रही, जिस वजह से एक स्पेस दी जाती है, फ्रेम दी जाती है इमरान खान साहब को कि ये तजिए की बुनियाद के ऊपर कि वो अपनी स्पेस बना लें, वो अपनी जगह बना लें, वो सामने आ जाएं, वो आके इक़्तिदार में बैठे, असम्बलियों में बैठे, इक़्तिदार को संभाल लें। लेकिन ये कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट यही कि अपने अंदर एक लचक पैदा करनी होगी, अपने अंदर कुछ कंप्रोमाइज़ करने होंगे। कंप्रोमाइज़ हमेशा से ही जंगों का हिस्सा रहे हैं, हमेशा से ही मार्कों का हिस्सा रहे हैं, हमेशा से ही किसी भी कामयाबी के लिए ये अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता आप जो प्लान करके निकले हैं 100% उसी के ऊपर सब कुछ हो जाए। मुज़ाकरात इसी तरह होते हैं, पढ़िया इसी तरह बैठती हैं, सब कुछ ऐसा होता है, कुछ ले कुछ दे, टेबल के ऊपर सेटलमेंट के बाद जो है वो कुछ ना कुछ हासिल होता है। आपकी इसके मामले में क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका एहतराम करेंगे, उसको हम देखेंगे, उसके ऊपर फिर हम बात भी करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।